میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ مبشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی پریس کانفرنس آپ نے بھی سنی ہوگی، جیسا کہ انہوں نے اسپیشلی بتایا کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد جو ہے وہ دہشت گردی کا احاطہ کرنا ہے، جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بریف کرنا ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے ہر آدمی جو ہے وہ سوالات کر رہا تھا، اور جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن کا ایک بھرمار تھی اس کی، تو یہ بہت ہی ٹائملی اور یعنی مستند پریس کانفرنس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کافی ایمبیگوٹی جو ہے اس کو ختم کیا گیا اور ایگزیکٹلی بتایا گیا، قوم کو کانفیڈنس میں لیا گیا کہ کیا ہوا ہے، پرابلم کیا ہو رہا ہے اور ہم نے کیا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ اور جو ہم لوگ یہ باتیں یہاں پہ کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہ جی آپس میں یہ ریلیکس ہو گئے، یہ ہو گیا، تو آج کے بعد اب سب کو پتہ چل جانا جی کہ آخری دہشت گرد تک یہ جو ہے جنگ ہماری جاری ہے اور اس میں کمی نہیں ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ انہوں نے ٹچ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، وہ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے اوپر کیا تھا، اس کی انہوں نے تفصیل بتائی، پرٹیکولر کیس کون سا ہے، کس کیس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا، ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اور جو ایک فوج کا ایک سسٹم ہے کہ خود احتسابی کا، اس عمل سے فیض حمید صاحب گزر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچیں گے، بلکہ اب میں یہ بتا سکتا ہوں اس پریس کانفرنس کے بعد کہ اس مہینے تک فیض حمید جو ہیں ان کو سخت سے سخت سزا بھی ملے گی، اور یہ بات بھی اب طے ہے کہ کسی دہشت گرد سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ بالکل مبشر صاحب، انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بہت کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے منصوبے پچھلے دنوں ہی انہوں نے کہا کہ مکمل کیے گئے ہیں، اس کے باوجود وہاں کے لوگ سمجھتے تو ہیں، وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچ کا دشمن آخر ہے کون، اس کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ بلوچ عوام جو ہے ان کی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ تو ابھی اب کہیں کہ میں عوام میں بات کرنے والی، اگر میں ہاں یا نہ میں اس کا جواب دوں، یہ تو اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کس نے کتنا انڈرسٹینڈ کیا۔ لیکن ایک بات آپ کو میں بلوچستان کے حوالے سے بتا دوں کہ وہ جو سرزمین ہے، خطہ ہے، وہاں پہ سی آئی اے کا انٹرسٹ ہے، وہاں پہ را کا انٹرسٹ ہے، وہاں پہ موساد کا انٹرسٹ ہے، وہاں پہ MI6 کا انٹرسٹ ہے، وہاں پہ پاسباران کا انٹرسٹ ہے۔ دنیا کی ہر ایجنسی جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہے اور ایک کارڈ جب تک پلے کر رہی ہے، کیونکہ بلوچستان اور کچھ ہو نہ ہو قدرتی وسائل سے اللہ نے اس کو مالا مال کیا ہوا ہے، بہت امیر کیا ہوا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ سکون ہو، ایکویٹک فروٹیشن کی طرف جائے، اور چیزیں جو ہیں وہاں پہ پایہ تکمیل تک پہنچے، جو بات ہو رہی ہے جن پروجیکٹس کی۔ تو آبویسلی کانفلکٹس ہیں، پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، اور ان کا سدباب بھی کیا جا رہا ہے۔ کچھ چیزوں کا ہو سکتا ہے آرام سے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹائم لیتی ہیں، لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں، آپ کا سوال بیسیکلی آپٹکس کے اوپر ہے، تو آپٹکس جو ہیں وہ امپروو ہونے میں ٹائم لیتے ہیں، وہ اوور نائٹ نہیں چینج ہوتے ہیں۔ مبشر صاحب، جس طرح سے منیب صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو کانسیپٹ شروع ہوا تھا پچھلی حکومت میں بھی، گڈ طالبان بیڈ طالبان کا، بانی پی ٹی آئی نے بہت ذکر کیا تھا، وہ چیز کہیں نہ کہیں گلنی پڑتی جا رہی ہے ہمارے، اور جو پاکستان سے خوارج ہیں انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، پھر آئے دن جو حملے ہوتے ہیں اس سے جو ہے یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے، کسی بھی طرح سے یہ لوگ مخلص نہیں ہیں۔ نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ امریکہ نے شروع کیا تھا، اور ہمارے کچھ دانشوروں نے اس کو منو ان فالو کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن میں منیر صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں، اس میں کوئی یعنی ہمارا اختلاف رائے نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات ایڈ یہ کرنا چاہوں گا اس میں کہ یہ اب امریکہ کو بھی احساس ہونا پڑے گا کہ جناب، جب وہ ہمیں بلیم کرتا تھا، پاکستان کو بلیم کرتا تھا کہ پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا یا ان کو ساتھ دیا اور امریکہ کے خلاف، تو اب ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم نے جن چیزوں کا وہ ہمیں ایکیوز کرتے رہے، ہم نے وہ نہیں کی، ورنہ ہمارے یہ حالات تو نہ ہوتے جو آج ہیں۔ اور پاکستان نے بہت ہیوی پرائسز کی نہ صرف پے کی ہے بلکہ کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور سخت ان کے اوپر جو ہے وہ اقدامات کرنے پڑیں گے، اس کا جو مرضی فال آؤٹ ہو، اس کا جو مرضی ری ایکشن ہو،
we have to come down very hard on them. اور میں تو بلیو ہی نہیں کرتا گڈ طالبان بیڈ طالبان. میں تو بلیو کرتا ہوں there's only Taliban and that's it.